العالمين المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وعترته وسلالته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله نسیمہ جانب بطحا درکن ز احوالم محمد را خبر مریضم یا رسول اللہ مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل ہے چارہ کرکن لا تدار حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو کہ ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے علیم بذات الصدور ہے یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ خشکیاں یہ تریاں یہ باغوں میں بہاریں یہ بلبل کا بولنا یہ بلبل کا چہکنا یہ چڑیوں کے ترنم یہ پرندوں کی اپنی شوقیاں آسمان کے اپنے اپنے رنگ ہر رنگ کی اپنا اپنا روپ ہر روپ کی اپنی اپنی سیرت ہر سیرت کا اپنا اپنا کردار ہر کردار کی اپنی اپنی گفتار سب اکٹھے ہو جائیں تو کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ کہاں سے خریدا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ خریدنے سے نہیں ملتا یہ تو رب العالمین کی عطا ہے نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہے کائنات کی بہار ہے کائنات کی روشنیاں ہیں کائنات کی عزیز من عشق کی سلطنت میں کبھی ان کو نبی کہنے کو دل کرتا ہے کبھی ان کو رسول کہنے کو دل کرتا ہے کبھی ان کو خاتم الانبیاء کہنے کو دل کرتا ہے کبھی ان کو محبوب کہنے کو دل کرتا ہے کبھی آقا کہنے کو دل کرتا ہے کبھی حضور کہنے کو دل کرتا ہے کبھی پر نور کہنے کو دل کرتا ہے کبھی جان کہنے کو دل کرتا ہے اور جب بندہ کہہ کہہ کر تھک جاتا ہے تو رب کہتا ہے ابھی چپ نہ ہو رب کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو کہتے ہوئے تھک جائے گا فضائیں پھر بھی محمد کی غلام ہے ہوائیں پھر بھی محمد کی غلام ہے اور یہ کائنات محمد کی غلامی سے سرکار ہے درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر عمر فاروق تک جناب عمر فاروق سے لے کے عثمان غنی کے حیا تک سارے اکٹھے سر جوڑے لیکن عاشق کہتے ہیں یہ کوس و قضا کے رنگ یہ بحر تلاطم یہ موجوں کی روانیاں یہ ایک طرف اور بلال کا وہ وقت جو کعبے پر کھڑے ہو کے سرکار کا دیدار کرنا وہ ایک طرف اور اہل بیت رسول نے اپنے عشق کے ساتھ ساتھ اپنے نسب ہونے کا دم بھرا ہے کئی 100 سالوں تک کسی سید نے اپنی موت آپ کے تحت مزہ نہیں چکھا بلکہ سرکار کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے ان کو اسلام کی خاطر شہید کیا گیا اور یہ اللہ اللہ کی
صدائیں، یہ ہو کی معرفتیں، یہ دل میں رونق الہی، یہ چاشنی لبوں پر اگر برصغیر و خاک و میں موجود ہے تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ عزیز من، جس حدیث کریمہ کی میں نے تلاوت کی، رب کا رسول فرما رہا ہے، عزیز من، بندہ سونا نہ ہو تو اس کا کلام سننے کو دل نہیں کرتا، بندہ خوبصورت نہ ہو، خوب سیرت نہ ہو تو اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ رب نے کہا تم حسن کو اتنا پسند کرتے ہو کہ یوسف نے کہا مجھے اپنے حسن پر بڑا مان تھا، پر اے نبی دو جہاں، اے تاجدار انبیاء، جب سے تجھے دیکھا ہے مجھے اپنے حسن پر مان نہیں رہا، مجھے واللیل کی زلفوں پر اپنے دل کا عصیر بنا بیٹھا۔ عزیز من، بندہ سونا نہ ہو، بات جتنی مرضی سونی کر دے مزہ نہیں آتا۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میرے نانا جان اتنے سونے تھے، کوئی ڈرتا بھی بات نہیں کرتا تھا، کوئی خوشی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ عزیز من، مصطفیٰ کریم کا جناب ان گھروں کے درمیان ایک چھوٹی سی رگ ہوا کرتی تھی، جو سرکار کبھی غصے کی حالت میں ہوتے تھے نا تو وہ رگ جناب اوپر جاتی تھی، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب محبوب مدنی مٹھن منٹھار اب خوشی کی حالت میں نہیں، ہماری کسی بات سے مصطفیٰ کریم کو ایذا پہنچا ہے۔ اور میرے امام حسن فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے نانا کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا سونا تھا، اس کو دنیا کے سارے غم ہوتے تھے، جب میرے نانا کا چہرہ دیکھتا تھا تو مسکرا اٹھتا تھا، جب میرے نانا کا چہرہ دیکھتا تھا تو جناب من دلوں کے غم بھول جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے تھے جب کسی کو تکلیف ہونا تو مجھے آ کے بتاؤ، اور جب مجھ تک کوئی نہ پہنچ سکے تو کسی کے ذریعے مجھ تک پہنچا دینا۔ اب جس کے ذریعے مصطفیٰ تک پہنچی جاتی تھی بات، وہ جب مصطفیٰ کی بات وہاں پہنچاتا تھا تو سننے والا کہتا تھا یہ کوئی عام بندہ بیان نہیں کر رہا، یہ تو رب کا دولارا، عرب کا دولہ، تاجدار انبیاء بیان کر رہا ہے۔ اس دکھ والے کو دکھ ہوا کرتا تھا، اور جب سونے مٹھن منٹھار کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا دکھ بعد کی بات ہے، دیدار پہلے کی بات ہے، عشق پہلے کی بات ہے۔ عزیز من، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اب دنیا سجن المومن و جنت للکافر، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ عزیز من، جنت ہمارے نزدیک شہد کی نہروں کو کہا جاتا ہے، جنت ہمارے نزدیک 70 حوروں کا مل جانے کو کہا جاتا ہے، جنت ہمارے نزدیک شہد کی نہروں کا مل جانے کو کہا جاتا ہے، جنت ہمارے نزدیک آسائشات کو مل جانے کا نام ہے، جنت ہمارے نزدیک ہر دعا پر دعا قبول ہو جانے کا نام ہے۔ لیکن یاد رکھیں، عاشق سے پوچھو کہ جنت کس کو کہتے ہیں تو عاشق کہتا ہے جس گلی میں یار بستا ہو جنت اس کا نام ہے، جدھر ماہی بستا ہو جنت اس کا نام ہے، جدھر ڈھولن ہو جنت اس کا نام ہے۔ عاشقوں سے پوچھو کہ جنت کیا ہے، کہا جو گلی مدینے کو جائے اس کو جنت کہا جاتا ہے، اور جو ذرہ مدینے کا ہو وہ ذرہ کائنات کے ہر سونے سے افضل ہے، ہر قیمتی چیز سے افضل ہے۔ یاد رکھے جس کے کردار کا جس کے کردار کا معیار نہ ہو اس کی گفتار کا معیار نہیں ہوتا۔ گفتار کہتے ہیں جس کا کردار معیاری نہ ہو اس کی گفتار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اے مصطفیٰ، آپ کا کردار کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کا
وقت کا حصہ 4 جگہوں پہ ڈیوائڈ ہو چکا تھا۔ کا ایک وقت کیا تھا؟ کا ایک حصہ یہ تھا کہ مصطفیٰ اپنے یار کو ہر وقت پکارتا رہتا تھا۔ مصطفیٰ کریم اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتا تھا۔ سارے بندے اس طرح میں بس کر سکتا ہے، وہ کوئی بندہ نہ اٹھے، بڑی مہربانی۔ عزیز مصطفیٰ کریم کا وقت کا پہلا حصہ یہ تھا کہ آپ رب تعالیٰ کی عبادت میں اپنے وقت کو صرف کرتے تھے۔ دوسرا حصہ مصطفیٰ کریم اپنے اہل و عیال کو دیتے تھے، کسی کا کام ہوتا تو سن لیتے، اس کی داد رسی کرتے۔ تیسرا بڑا حصہ آپ امور شریعت کے کام کی ترسیل میں استعمال کرتے تھے کہ لوگوں کو رب کے دین کے مسائل بتایا کرتے تھے۔ اور چوتھا یہ تھا کہ چوتھا وقت کا حصہ یہ تھا آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے دکھیوں کے دکھ سنا کرتے تھے۔ عزیز من، بات یہ سمجھ آئی، تمہارا دن شروع ہو تو یار کو یاد کرنے میں بسر ہو جائے، تمہاری دوپہر ہو تب بھی غم بانٹو، تمہاری شام ہو تب بھی غم بانٹو، تمہاری رات ہو تب بھی غم بانٹو۔ عزیز من، حدیث کریمہ میں آیا ہے، سیدہ عائشہ امی عائشہ فرماتی ہیں، ایک دن میرے پلو کی وجہ سے میرے گھر کا حجرہ مبارک کا چراغ بجھ گیا، چراغ میں جناب چراغ کے بجھنے کی وجہ سے گھر میں اندھیرا ہو گیا اور میری سوئی گر گئی، اتنے میں ٹھولن ماہی آ گیا۔ یاد رکھے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انتظار موت ہے، لیکن عاشق کہتے ہیں کہ ہمیں یہ شکر ہے کہ ہم اس کے انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کام ہاتھ کار بدلے دل دار، عاشق کا یہ طرز ہے۔ فرمایا ہم نے انتظار کیا کہ مصطفیٰ کریم آئے، جب مصطفیٰ کریم آئے نا پوچھا عائشہ کیا ہوا ہے؟ اب سخی کی عادت ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا سخی کبھی مسکراہٹ میں بخل نہیں کرتا، سخی کبھی مسکراہٹ میں بخل نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سرکار سے کہا، سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، میرے سر کے تاج، میرے پلو سے اس آنگن کا چراغ بجھ گیا ہے، روشنی کم ہو گئی ہے، میری سوئی مل نہیں رہی۔ اب سرکار معاملہ فیملی کے تحت کہتے یہ کر لو، نیا چراغ جلا لو، کہتے یہ کام کر لو۔ مصطفیٰ کریم نے کسی عمل کا حکم نہ دیا، مصطفیٰ مسکرا اٹھے۔ جب مسکرا اٹھے تو بی بی عائشہ کہتی ہیں مصطفیٰ کا مسکرانا تھا، آنگن میں بہاریں آ گئی، روشنی آ گئی۔ یاد رکھو، جس آنگن میں مصطفیٰ مسکرا دے، روشنیاں اس کا مقدر، جس کی طرف دیکھ کے مصطفیٰ مسکرا دے، رب کی کرم نواز کے اس کا مقدر۔ میں نے عرض کی کہ الدنیا سجن المومن جنت للکافر، یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ قید بڑی اچھی، قید خانے میں بندے کیا کرتے ہیں؟ شروع میں دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا جوڑ پیار قرآن سے ہو وہ وقت صرف کرنے کے لیے قرآن کے جناب سہارے سے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ لیکن میں عرض کروں، جس کی ٹانگیں نہ رہے، ہاتھ نہ رہے، پاؤں نہ رہے، چل نہ سکتا ہو، بیٹھ نہ سکتا ہو، وہ انتظار یار کی سوچوں میں کیا کرتا ہے۔ عزیز من، دنیا کے معاملے میں مصطفیٰ کریم کے خدا نے کہہ دیا یہ دنیا نرا خسارہ ہے، میری موت ہے جب تم اس کے طالب ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا دنیا ایک مردار جانور ہے، اس کا طالب کتا ہے، کلب ہے، اور جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ عزیز من، دنیا جنت کبھی نہیں بنے گی، دنیا فیض والی کبھی نہیں بنے گی، دنیا نورانیت والی کبھی نہیں بنے گی۔ اے دنیا، تیرے پاس کیا ہے؟
آپ سے عرض کروں وہ قید کتنی اچھی ہے جو مصطفیٰ کی زلفوں کی اسیر ہو، وہ قید کتنی اچھی ہے جو نین مصطفیٰ تکنے کے لیے تڑپتی ہو، وہ قید کتنی اچھی ہے کہ جس میں دل ماہی کے دیدار کو کے لیے مچلتا ہو، وہ قید کتنی اچھی ہے۔ علی زمن صحابہ کرام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اب دنیا سجن المومن و جنت للکافر، آپ پریشان ہونے لگے دنیا میں کیوں آئے ہیں ربا، دنیا کس لیے ہے؟ جب یہ جو قید خانہ ہے، آزادی میں رہنا سب کا صبر ہے، آزادی میں رہنا سب کی آرزو ہے، آزادی میں رہنا سب کا اشتیاق ہے، تو پھر ربا اس قید خانے میں تو نے بندے کو بھیجا ہی کیوں؟ جب یہ دنیا قید خانہ ہے تو مصطفیٰ کریم کے حکم سے بات واضح ہوئی، وہ قید خانہ نہیں رہتا جس میں دلبر سامنے ہو، ماہی سامنے ہو۔ ارے اس قید کو کیا اچھا جانو گے؟ بندہ دنیا کو چھوڑ کے رب کے گھر مسجد میں آتے ہوں گے، صحابہ کرام انتظار کرتے ہوں گے، مصطفیٰ کی حجرے کا دروازہ کھلتا ہوگا، ارے عاشقوں کی ساری نظریں مصطفیٰ کے حجرے کی طرف ہوتی ہوں گی۔ سننا، جب مصطفیٰ کریم کے بارے میں حدیث ہے، پاک مصطفیٰ جب کسی سے سلام لیتے تھے نا، امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان کہتے ہیں کہ جب پاک مصطفیٰ کسی سے سلام لیتے تھے تب تک اپنا ہاتھ اپنی طرف نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ دوسرا نہیں کھینچتا تھا، تب تک اس کے چہرے سے اپنا رخ نہیں موڑتے تھے جب تک دوسرا نہیں موڑتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی، تم مصطفیٰ سے رخ موڑو گے تو وہ تم سے رخ موڑ دے گا، اور جس سے مصطفیٰ رخ موڑ دے پھر نہ دولت کسی کام کی، نہ عزت کسی کام کی، نہ رفت کسی کام کی۔ ارے عزت جاننا چاہتے ہو کہ عزت کس میں ہے؟ عزت تو مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، عزت تو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے سے ہے۔ کیسر و کسریٰ کے پاس محلات کا کثیر تعداد تھی، لیکن بلال کے پاس تو نسبت مصطفیٰ ہی تھی نا۔ جناب مقداد اور دیگر صحابہ کرام کی دولت و زر کی وجہ سے ان کی عزت نہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ میری گفتگو کو اپنے دلوں میں جگہ دیجیے گا، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا دل وہ چاشنی والی جگہ ہے کہ جس کے ٹھیک ہو جانے سے بندہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ ایک بلی فرماتے ہیں دل فرش خدا ہے، اس کو توڑنے والے کی نہ نماز قبول ہے، نہ سجدہ قبول ہے، نہ وضو قبول ہے۔ یعنی یاد رکھیں جو دل کو توڑ دے وہ لاکھ وضو کرتا رہے اس کو طہارت مل نہیں سکتی۔ جو اپنے دل میں محمد نہ بسائے لاکھ غسل کر لے باقی اس کا مقدر نہیں۔ جو اپنی آنکھوں میں مصطفیٰ کے عشق سرشار ہو کے دیدار کی آرزو نہ کرے، یاد رکھے جن آنکھوں کو مصطفیٰ کے دیکھنے کی آرزو نہیں وہ لاکھ کوسوں دور دیکھ لے۔ جس دل کو مصطفیٰ کا انتظار نہیں وہ دل جناب زور زور سے بھی دھڑک لے میری طرف سے مردار ہے۔ جس سانس میں محمد کی وفاداری نہیں لاکھوں بار بھی چلتا رہے وہ سانس پاک نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کی غلامی کا دم مر لے یاد رکھیں دیدار مصطفیٰ وہ فیض ہے۔ دیکھتا گیا صحابی بنتا گیا، جو صحابی کو دیکھتا گیا تابی بنتا گیا، جو تابی کو دیکھتا گیا تابی بنتا گیا۔ یاد رکھے مصطفیٰ کا دیدار 3 نسلوں تک پھیل دیتا ہے، مصطفیٰ کا عشق قیامت سے آگے تک کا پھیل دیتا ہے۔ عشق کا جنون یہ ہے کہ ماہی تمہارے سامنے ہو۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں اس سے کبھی اوجل نہیں ہو سکتا جو میری آرزو نہ کرے، میں اس سے کبھی
اوجل نہیں ہو سکتا جو میری آرزو کرے، اور فرمایا میں اس کے سامنے کبھی نہیں آتا جو میری جستجو نہ کرے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اے زمین کیسی ایسی کیا چیز ہے جو تجھ میں بوئی اگ جاتی ہے، جو تجھ میں سینچے جناب فیض دینے والی ہو جاتی ہے۔ اے مٹی تیرے اندر ایسی کیا خاص بات ہے، اتنی زرخیز ہے، فصلیں بھی دیتی ہے، رزق بھی دیتی ہے، مال بھی دیتی ہے، زرخیز ہے۔ بندہ بنجر زمین پر 4 دن محنت کرے، اگاؤ زمین ہونے لگ جاتی ہے، فیض دینے والی ہو جاتی ہے۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بندہ زمین پر محنت کرے، زمین فیض دینے لگ جاتی ہے۔ بندہ دل پر محنت کرے، دل فیض دینے لگ جاتا ہے۔ بندہ آنکھ پر محنت کرے، آنکھ دور دکھائی دینے لگ جاتی ہے۔ اور یاد رکھے، دل کا فیض یہ نہیں کہ تم جو سوچو وہ ہو جائے، دل کا فیض یہ ہے جب سر جھکاؤ ماہی سامنے آ جائے۔ آنکھ کا فیض یہ نہیں جتنا دور دیکھنا چاہو اتنا دیکھ لو، فیض یہ ہے جب سامنے دیکھو تو محبوب نظر آ جائے۔ اس لبنی کہ میں آنکھوں میں بٹھا لوں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ اے ایسے کرنی کیا دنیا میں پایا ہے کہ لوگ تم نے دیکھا بھی نہیں اور تم کو لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کا صحابی مانتے ہیں۔ جناب صحابیت کی سند میں پہلی شرط یہ ہے مصطفیٰ کی صحبت میں وقت گزارنا، مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں تک لینا صحابی کا منصب ہے۔ لیکن عاشقوں، مصطفیٰ کریم کبھی جناب اس طرف گئے نہیں، یمن کی طرف جدھر سونا اویس کرنی رہا کرتا تھا۔ عزیز من، یمن کی طرف سے مصطفیٰ کریم کہتے تھے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ یاد رکھیں یمن میں اویس کرنی رہتا تھا۔ اے مصطفیٰ بتائیں تو صحیح یمن کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں کیوں آتی ہیں؟ یاد رکھیں جب مصطفیٰ کریم کو کوئی دل سے یاد کرے، رب ہواؤں کو حکم کرتا ہے مدینے کا رخ کر دو۔ جب ہوائیں ٹھنڈی ہو کے مدینے کا رخ کرتی ہے، عاشق کا جب سلام پہنچتا ہے تو مصطفیٰ زمانے کو بتاتے ہیں جدھر سے اویس یاد کرے مجھے، مجھ محمد کو ادھر سے ٹھنڈی ہوا۔ اے اویس ایسا کیا کیا کہ دیکھا بھی نہیں اور سب کچھ پا گیا؟ اویس ایسا کیا کیا قدموں میں بیٹھا بھی نہیں اور سب کچھ پا گیا؟ اویس کہتا ہے جو یار کے تخیل میں مست ہو، جو یار کے عشق کا دیوانہ ہو، جو چہرہ تو نہ دیکھ سکے، خد و خال تو سن سکے۔ میں کل کتاب پڑھ رہا تھا، امام حسن بن مصطفیٰ اپنے نانا کا حسن بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے نہ قد اتنا لمبا ہے کہ زیادہ لمبے لگے، نہ اتنا چھوٹا ہے کہ چھوٹے لگے۔ مصطفیٰ کریم کا قد درمیانہ والوں سے تھوڑا سا اونچا تھا۔ باجی سکیچ والوں، جناب آج مصطفیٰ کا دیدار بیان کرنے کا بڑا شوق پیدا ہوا ہے۔ حسن کہتے ہیں مصطفیٰ کے رخسار نہ زیادہ بڑے ہوئے تھے، نہ زیادہ جناب چست تھے، درمیانے، نہ زیادہ منہ گول تھا، نہ منہ زیادہ چوڑا تھا۔ ایسے لگتا تھا چہرہ ایسے ہے جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہو، ابرو ایسے تھے کہ جیسے جناب آپس میں ملے ہو۔ کائنات اور کائنات کے حسن کے عظیم امتزاج کو جنت کا حسن کہا جاتا ہے۔ رب نے جنت بنائی، دنیا بنائی، سب کچھ بنایا۔ یہ دنیا کتنی حسین ہے، پہاڑوں میں چلے جائیں، پہاڑوں کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے اے پہاڑوں ربا تیرا کتنا شکر کہ سوڑے یہ پہاڑ۔ کبھی اس مسجد میں پہلے بھی آیا، مسجد خستہ حالت میں، آج یہ تعمیر ہو چکی ہے۔ جب ٹائلوں کی طرف دیکھتے ہیں یہ لشکارہ مارتی ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے۔ ربا تم نے اپنے گھر کا حسن بتایا۔ جناب دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہو، مصطفیٰ کریم کو تو اس دنیا پر رب نے رحمت بنا کے بنایا۔ اے عزیز من، امام حسن فرماتے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ اتنا حسین تھا جو ان کی چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ جو دیکھتا تھا وہ بھی دل دے بیٹھتا تھا، جو سنتا تھا وہ بھی دل دے بیٹھتا تھا۔ فرمایا مصطفیٰ کریم کے ہونٹ نہ زیادہ موٹے تھے،
نہ زیادہ باریک تھے، درمیانے تھے۔ عزیز من کہتے ہیں مصطفیٰ کے دندان زیادہ چوڑے نہیں تھے، درمیانے تھے، اور مصطفیٰ کریم جب لب کھولتے تھے تو یہ لب کھولنے کی دیر ہوتی تھی، دندان مصطفیٰ کے نور کو روکنے میں جناب مانے نہیں آتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دندان مبارک میں ہلکا ہلکا سا وقفہ ہوا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جس کے دندان مبارک میں وقفہ ہو جنتی ہونا اس کی علامت ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کے دندان میں جو وقفہ تھا وہ جنتی ہونے کی علامت نہ تھا، وہ جنت کے سردار ہونے کی علامت تھا، جنت کے مالک ہونے کی علامت تھا۔ میرے نانا کی زلفیں خامدار تھی، اتنی سونی تھی، زیادہ گمرانی نہیں تھی، لیکن نیچے آ کے خم پڑتا تھا۔ فرمایا اس خم کا عالم یہ تھا جس کا، اور مصطفیٰ کے اس چہرے مبارک کے حسن کا عالم یہ تھا، جو زلفوں کے خموں کو دیکھتا وہ خموں کو دیکھتا رہ جاتا، جو چہرے کو دیکھتا چہرے کو دیکھتا رہ جاتا۔ مصطفیٰ جب قدم اٹھاتے تھے نا ایسے لگتے تھے کہ جیسے بڑی باوزن چیز، بڑی معروف شخصیت اپنی قدم اٹھا رہا ہے۔ عزیز من حسن، آج میرا حسن یا کسی بڑے بندے کا حسن اس طرح تحریر نہیں کیا جاتا۔ حسن المجتبیٰ کا احسان کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا مصطفیٰ اس حسن کے مالک تھے۔ میں آرزو کرنا چاہتا ہوں اے سورج تیرے اندر نور کہاں سے آیا، اے چاند تیرے اندر سرور کہاں سے آیا، اے بادلو کہاں سے برسنا سیکھا ہے، اے سرو کہاں سے زرخیزی سیکھی ہے۔ تو سارے یک مشت ہو کے کہتے ہیں تم نے نہیں سنا، قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کائنات کے پاس اپنا حسن نہیں، یہ تو مصطفیٰ کے نالین کا صدقہ ہے۔ جب مصطفیٰ کریم کسی کو آواز دیتے تھے یا اشارہ کرتے تھے، آواز جس کو دیتی وہ بھی سمجھ جاتا کہ مجھے دی، جس کو اشارہ کرتے وہ بھی سمجھ جاتا کہ مجھے اشارہ کیا۔ اور مصطفیٰ کریم کی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اور مصطفیٰ گزر رہے تھے، ایک جگہ گئے تو ہمیں بچوں کا ایک جھنڈ ملا۔ مصطفیٰ کریم نے نا اپنا دست شفقت ہر بچے کے جناب چہرے پر رکھا۔ چہرے پر رکھنے کے بعد جب میری باری آئی تو میرے چہرے پر دونوں طرف سے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست شفقت رکھا۔ کہا زندگی میں ایسے لگا کہ جیسے عطر فروش کی دکان میں مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ صدیوں تک ڈبو کے رکھا ہو۔ ایسی خوشبوئیں آئیں کہ ایسے لگا دنیا میں اے شخص تو نے تو خوشبو کبھی سونگی نہیں۔ عزیز من ہم خوشبوئیں لگا کر اپنے جسم کو معطر کرتے ہیں، مصطفیٰ وہ ہیں جن کے بدن سے کائنات معطر ہو چکی ہے۔ وہ خوشبو کہاں سے تھی؟ مصطفیٰ کا پسینہ مل گیا، گلاب کا مقدر خوشبو ہو گیا۔ جناب کائنات اس لیے مشکبار ہے، رب نے کائنات کو مصطفیٰ عطا کر دیا ہے۔ آپ کا ضائع کرنے کا بالکل ارادہ نہیں، لیکن میں ہمیشہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی آرزو کرتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ بھی آرزو کریں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو مجھے دیکھنے کی آرزو نہیں کرے گا میں اس کو اپنا دیدار نہیں کرواؤں گا۔ اے اویس کرنی کیا تو نے آرزو کی تھی؟ ہاں آرزو تو کی تھی۔ کیا انتظار کیا تھا؟ کا انتظار بھی کیا تھا۔ اویس کرنی کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کے صدقے تجھے خیر ہوئی ہو۔ کہتے ہیں میں اپنے والدہ کو اپنے عزیز کے حوالے کر گیا، میں اس لیے حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں میں اس لیے مصطفیٰ کریم تک نہیں پہنچ سکا۔ جانے والے قافلوں کو خبر دیتا تھا کہ مصطفیٰ کو کہنا اویس کرنی سلام بھیج رہا ہے۔ عزیز من جب مصطفیٰ کو سلام پہنچتا تھا تو مصطفیٰ کہتے تھے کہ اے اویس کو کہنا اویس مجھے
مجھے تم سے بڑی محبت ہے، پر اپنی ماں باپ کی خدمت نہ چھوڑنا۔ باپ دنیا سے چلے گئے، ماں کی خدمت کی وجہ سے اب ایسے کرنی مصطفیٰ کریم سے مل نہ سکے، لیکن ایک دن آرزو ہوئی اب چھوڑنا، اب زنجیریں توڑنا، اب دنیا سجن المومن و جنت للکافر۔ تمہیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ دنیا کیسا قید خانہ ہے۔ یہ تو کوئی اویس سے پوچھے جس نے اپنے دلوں کا شاہ مصطفیٰ کو بنا لیا، دلوں کا وارث محمد بنا لیا، لیکن دیدار نہ کر سکا۔ جب ماں اس کے حوالے کر کے اب ایسے کرنی مدینہ کی طرف چلے تو مدینہ میں اویس کرنی کی آمد کا انتظار مصطفیٰ نے کہا نہ جا۔ اویس کرنی نے کہا نہیں، ایک دفعہ تو سونے کو دیکھ لینے دے۔ اب اس میں مصلحت تھی، جب مصطفیٰ کریم اویس کرنی مدینہ شریف کی دھرتی پر پہنچے تو مصطفیٰ کریم کسی اور دھرتی پر اپنا فیض لینے کے لیے چلے گئے۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو تو اس پارا سے والو اس پار ولیدہ کے بنسی تو سہرانا ہوتے دو چار دی ول اس پار ولیدہ کے بنسی، جو تسی اس پارو اس پار والا سو والو اس پار ولیدہ کے بنسی۔ عاشقی رو چاندہ تو سامنے رہ میں دی نقدہ روا، فرمایا ہجر عاشق کے لیے۔ ہمارا بھائی نیت کی شیر پڑھتا ہے، کہتا ہے جب ایک عاشق کا جناب عاشق دوسرے وطن پر چلا گیا تو اس کا دل ہوا آج ناشتہ اپنے محبوب کی نگری میں جا کے کروں۔ تو جب وہاں پہنچا تو پتا چلا وہ 15 روز کا مسافر ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا تو یہاں تو گھڑی پل کا بسا نہیں ہے، گھڑی پل کا سانس نہیں ہے، 15 دن کا کس کو پتا۔ اب ایسے کرنے نے کہا ماہی کی اندر ہے، ماہی کہیں اور خوشبوئیں بکھیر رہا تھا، لیکن مقدر تو تھا نا کہ دیدار کروں، لیکن رب کی طرف سے حکم تھا اب ایسے تو دیدار کے لیے نہیں بنا، تو آرزو کے لیے بنا ہے۔ علی من مصطفیٰ کی طالب ہو جانا۔ دنیا فقر میں 3 بڑے منصب ہیں، مجھے نہیں پتا کہ بادشاہ کا کیا منصب ہے، ہم نے تو اپنے مرشد سے سنا ہے پورا تخت دنیا دا یا حضرت باہو، فقر سچی بادشاہی۔ فقر میں 3 بڑے منصب ہیں، فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ۔ عزیز من فنا فی شیخ کو بندہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ مرشد کی ہر دم آرزو نہ کرے، فنا فی رسول کو بندہ کبھی نہیں ہو سکتا جو بندہ ہر وقت مصطفیٰ کی آرزو نہ کرے، فنا فی اللہ وہ کبھی نہیں ہو سکتا جو ان 2 منزلوں سے چل کے وہاں تک نہ پہنچے۔ عزیز من اب رب کا یہ حکم تھا اویس تیری مصلحت دیدار کرنے میں نہیں ہے، تیری مصلحت انتظار کرنے میں ہے۔ اب دیدار نہ ہوا، وطن پر واپس چلا گئے۔ اب مدینے سے خبر پہنچی کہ مصطفیٰ کے دندان مبارک احد میں شہید ہو گئے۔ اب اویس نے کبھی اس دانت کو کھینچے تو کبھی اس دانت کو کھینچے، کبھی اس دانت کو کھینچے تو کبھی اس دانت کو کھینچے۔ اویس ماں کہتی ہے اویس کیا ہوا ہے، آج خود پہ اتنا ستم کیوں کر رہے ہو؟ اویس نے کہا آج ماہی کو چوٹ لگی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہی درد میں ہو اور عاشق سکون میں ہو۔ یاد رکھے مصطفیٰ کریم اپنا ہر لمحہ رب حبل امتی، رب حبل امتی میں گزار گئے، امت کا درد لے کے اس کائنات کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ وہ امت کبھی خیر نہیں پا سکتی جو نہ محمد کے دیدار کی آرزو کرے، نہ محمد کے عشق کی آرزو کرے۔ کائنات میں فلاح والا وہ ہے جو ماہی کا دیدار کر لے۔ عزیز من اے باہو تیری آنکھیں اتنی سونی کیوں ہے، اے داتا تیری آنکھیں اتنی سونی کیوں ہے، اے موسیقار تیری آنکھیں اتنی سونی کیوں ہیں۔ اور اس سے خطے والوں کے لیے
غزل شاہ تیری آنکھیں اتنی سونی کیوں ہے؟ اے بشارت شاہ تیری آنکھیں اتنی سونی کیوں ہیں؟ کہا جب آنکھیں یار کے ساتھ بٹا لی جائیں، جب آنکھیں یار کے حوالے کر لی جائیں، پھر یہ حسن آنکھوں کا اپنا نہیں ہوتا، جن کی آنکھوں میں آنکھیں بسا لی جائیں حسن ان کا ہوتا ہے۔ یاد رکھے ہر وہ ولی جو مصطفیٰ کا دیدار کرے اس کے آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کی جناب ترنم کے انداز نظر آتے ہیں۔ یاد رکھے 1400 سالوں بعد آج بھی آنکھوں کا دیدار کوئی زائل نہیں کر سکا، جس نے دل میں مصطفیٰ بسا لیا ہو اس کی کائنات اس طرح معطر ہے۔ جب قبر میں جائے گا تو فرشتے بھی حیا کر کے بتائیں گے یہ اوروں والا نہیں ہے، یہ محمد والا ہے۔ وقت کی گھنٹیاں اپنے نگارے بجا رہی ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ مصطفیٰ کریم وہ خیر ہیں جس کو مل جائے وہ بھی خیر والا ہو جایا کرتا ہے۔ جناب اے سی کو ملنے سے بندہ اے سی نہیں بنتا، ڈی سی کو ملنے سے بندہ ڈی سی نہیں بنتا۔ محمد وہ ذات ہیں جو رب والے ہیں، لیکن جو محمد کو مل جائے وہ بھی رب والا ہو جایا کرتا ہے۔ شوق دا دیوا بالہنے دے متا لگ جائے وسط کھڑاچی ہوں۔ اما عائشہ کہتی ہے جب مصطفیٰ کریم مسکرائے نا میرا آنگن اتنا روشن ہوا کہ مجھے اندھیرے میں اپنی گری ہوئی سوئی بھی مل گئی۔ عزیز من میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بات مصطفیٰ کی روشنی کی نہیں تھی، بات مصطفیٰ کے کرم کی تھی۔ میں نے کئی جوانوں کو دیکھا ہے گھر میں سوئی لے کے پکے لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس سوئی کے نکے میں دھاگا ڈھل جائے، نظر بھی سلامت ہوتی ہے، لیکن تجربہ نہیں ہوتا، استاد تھاپڑا نہیں ہوتا، اس لیے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہر کسی کا مقدر نہیں۔ جناب سوئی کے اندر دھاگا پیوست کر کے سلائی کرنا ہر کسی کا مقدر نہیں، ہر کسی کا وقت نہیں، یہ ہر کسی کے کام نرالے ہوتے ہیں۔ کسی کو کسی کام کی عادت ہوتی ہے تو کسی کو کسی کام کی عادت ہوتی ہے، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیں جس کا ماہی تاجدار انبیاء ہو، جس کا ڈھولڑ سرور انبیاء ہو، جس کا ماہی ارب و عجم کا مالک ہو، اے اربا تو کیا ہے؟ رب کہتا ہے میں پالنہار ہوں۔ مصطفیٰ تو کیا ہے؟ مصطفیٰ کہتا ہے میں قاسم ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ رب کہتا ہے رب سے عرض کی رب تو کیا ہے؟ رب کہتا ہے میں ستار ہوں۔ مصطفیٰ آپ کیا ہے؟ میں کالی کمری والا ہوں، میں اپنی کمری میں کئیوں کے گھوڑا چھپا کے رکھتا ہوں۔ اے مصطفیٰ آپ کو آپ کی بہاریں کہاں تک ہے؟ فرمایا میں یہاں سے بیٹھ کے حوض کوثر کا دیدار ابھی بھی کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں جس کی نظریں مدینے میں بیٹھ کے حوض کوثر دیکھ سکتی ہیں وہ آج بھی مدینے میں بیٹھ کے اپنے عاشق کا دیدار بھی کر سکتی ہیں۔ علی دمن مصطفیٰ وہ ہستی ہیں جو خیر کا سرچشمہ ہے۔ بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، جیسے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہر کسی کا مقدر نہیں، اس لیے مصطفیٰ کی غلامی کرنا ہر کسی کا مقدر نہیں، اور غلامی کے بعد مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہر کسی کا مقدر نہیں۔ ارے تم سے تو سوئی میں دھاگا نہیں ڈالا جاتا، مصطفیٰ وہ ہے جن کے صدقے قلب الصراط سے لوگ ایسے گزریں گے جیسے اپنی گلی سے گزر رہے ہیں۔ عزیز من جو مدینے والے کا نوکر ہو جائے قبر میں دفن ہو کے فنا نہیں ہوتا، وہ یار کا دیدار کرتا چلا جاتا۔ کبھی بھی مصطفیٰ کے عدو کوئی کام نہ کرے۔ مصطفیٰ وہ ہیں باغ میں آئے تو باغ کھل اٹھے، مصطفیٰ وہ ہیں مکہ میں آئے تو مکہ مکرمہ بن جائے، مصطفیٰ وہ ہیں مدینے میں آئے تو مدینہ منورہ بن جائے، مصطفیٰ وہ ہیں جو عرش پر جائیں عرش کھل اٹھے، مصطفیٰ وہ ہیں جو فرش پر آئے فرش کھل اٹھے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں جس لولے لنگڑے کے گھر میں محمد آ جائیں وہ
یہ فکر نہیں کرے گا کہ میری ٹانگیں نہیں ہیں، وہ دوڑنے لگ جائے گا اور کہے گا یہ قسمت اور ماہی میرے گھر آ گیا، یہ مقدر کہ ماہی میرے گھر آ گیا۔ میں اور تم یہ کرنا، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ جب مصطفیٰ کے حجرے سے نکلتے نا تو لوگ مصطفیٰ کے قدموں کی طرف دیکھنے لگ جاتے۔ کیوں دیکھنے لگ جاتے؟ کیونکہ مصطفیٰ قدم بڑے خوبصورتی سے اٹھاتے تھے۔ آپ دائنے مڑتے تھے تو صحابہ دائنا قدم اٹھانے لگ جاتے تھے، یعنی جس کے دم قدم سے صدیق اکبر جیسا فیض رکھنے والا اپنے رستے بدل لے، علی المرتضیٰ جیسا چلی اپنے رستے بدل لے۔ یاد رکھیں محمد و آل محمد کی غلامی جس کا مقدر ہو جائے، رب دریاؤں کا بھی ان کے تابع کر دیتا ہے، ہواؤں کا بھی ان کے تابع کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کی غلامی عرش خدا سے افضل ہے، مصطفیٰ کی غلامی کائنات کے ہر منصب سے افضل ہے۔ اور میں آخری بات، اب دنیا سجن المومن و جنت للکافر، دنیا قید خانہ ہے، پر اس قید خانے میں اپنا اسباب سکوں میں نہ رکھو، اس قید خانے میں اپنا ٹھیا جناب اولاد کا گھر نہ بناؤ، اس قید خانے میں اپنا جناب سائیں کسی دنیا دار کو نہ بناؤ۔ جب اس قید خانے میں اپنا ماہی محمد بنا لو گے تو جب قبر میں جا کے آزاد ہوگے تو تم قبر میں جا کے مرو گے، بعد میں دیدار مصطفیٰ پہلے عطا کریں گے۔ اور جن کی قبر میں مصطفیٰ دیدار کروانے آ جائے، یاد رکھیں پھر ان کے قبر کے دروازے مصطفیٰ کریم کے در تک ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، جب چاہیں۔ بعض اوقات صاحب مزار قبر میں ہوا کرتا ہے، بعض اوقات صاحب مزار قبر میں نہیں ہوا کرتا۔ جب قبر میں نہیں ہوتا تو عاشقوں سے پوچھو تو صحیح چاہتا کدھر ہے، تو عاشق کہتے ہیں وہ جدھر محمد ہوتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں قبر انسان کو موت نہیں دے سکتی، مصطفیٰ کی دشمنی